سبین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جو میں کرنے والی ہوں، وہ ہے اٹس اباؤٹ فری لانسرز. وہ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ سے. تو یہ کب مسئلہ حل ہوگا اور یہ کب سپیڈ جو ہے ہماری نارمل ہو پائے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے اور اکثر جگہ پہ لوگوں کو اس سے کنسرن ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ کیونکہ ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 3 بلین یوزرز جو ہے نا وہ اس وقت انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپٹیکل فائبر ہمارے پاس تھوڑا پرانا تھا، مگر لکیلی ابھی ہم لوگ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ یوز کر رہے ہیں وہ 274 میگا ہرٹز ہے. اور اسی منتھ میں یعنی کہ مارچ میں جو ہے وہ ہم آکشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں 600 میگا ہرٹز، جو تقریباً اس کا ٹوائس ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر کچھ بھی نہیں تو کم از کم جو ہماری اس وقت کی انٹرنیٹ سپیڈ ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہو جائے گی. چاہے وہ ڈاؤن لوڈنگ ہو، چاہے وہ براؤزنگ ہو، تو وہ سب چیزوں میں نا آپ کو ابھی کی جو انٹرنیٹ سپیڈ ہے اس سے ڈبل جو ہے وہ آپ کو بہتر سپیڈ اور سروسز ملیں گی. تو یہ آکشن مارچ میں ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ کافی جو ہے وہ انٹرنیٹ میں بہتری آئے گی، ناٹ اونلی فار فری لانسرز مگر یہ کہ ہمارے جو اور جو ہے وہ یوزرز ہیں ان کے لیے بھی سروسز بہت بہتر ہو جائیں گی. یہ شارک تو نہیں پھر آپٹیکل فائبر آ کے کاٹ لے گی؟ کیا اتنی مضبوط آپٹیکل فائبر لگانے والے ہیں یا پھر سے شارک کا شکار ہونے والی ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپٹیکل فائبر کا مسئلہ آتا ہے نا، یہ جب بھی آتا ہے تو یہ ایک پورے ریجن میں آتا ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آئے نا. جیسے ابھی لاسٹ جو پچھلے سال کے سٹارٹنگ میں یہ میٹر آیا تھا تو وہ پورا ہمارا جو ایسٹ ریجن ہے نا اس کے اندر آیا تھا، اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قطر اور دوسرے جو شہر ملک ہیں ان کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ ہوا تھا. مگر یہ کہ نہیں، اب انشاءاللہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہم نے اس میں کافی پروگریس کی ہے آپٹیکل فائبرز میں، اور جو ہماری مرین کیبلز ہیں ان کے اوپر کافی ہم نے جو ہے وہ کام کیا ہے، کافی انویسٹمنٹ کی ہے. کیونکہ جو پی ایم کا ویژن ہے ڈیجیٹل پاکستان، کہ جو ہماری گورننس ہو، چاہے ہماری جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے پورا جو ایکو سسٹم ہے وہ جو ہے ٹیکنالوجی بیسڈ ہو، تو اس کے اوپر جب ہم کام کر رہے ہیں، جتنی ہماری سروسز ہیں، نادرا ہو گئی اور دوسری سروسز ہو گئی، تو وہ ساری سروسز تو اس کے لیے ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے انٹرنیٹ سب سے مین ریزن ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے جی. تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب نیکسٹ منتھ میں انشاءاللہ یہ ڈبل ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 5G کی بھی آکشن بھی اسی سال کے اینڈ میں جو ہے وہ متوقع ہے. تو کافی ساری چیزیں پائپ لائن میں جو بہتر ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ میرے خیال سے 3G ٹھیک طریقے سے ایکٹیویٹ ہو جائے اس کے بعد 5G کی امید لگا سکتے ہیں ہم. اچھا، بہت سارے علاقوں میں تو 4G سروسز بہت بہتر ہیں، مگر بعض جو ہے وہ بہت سارے میٹرز آتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے رائٹ آف وے، کہ جہاں جہاں سے کیبلز گزرتی ہیں نا تو پھر مختلف پروونسز اور جو اتھارٹیز ہوتی ہیں نا ان کے بھی ابھی ہم نے جو ہے وہ چارجز ختم کرائے ہیں، اس سے بھی تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے. مگر یہ کہ یہ جو باقی سپیڈ ہے اور پھر اس کے بعد 5G کی آکشن ہے، اس کے بعد کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اوکے. اچھا، ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسی الیکٹریسٹی جاتی ہے اس ایریا کے سگنلز بالکل ڈراپ ہو جاتے ہیں، اور یہ ریسنٹ ایشو ہے. تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بعض جو ہمارے کنیکشنز ہیں نا وہ الیکٹریسٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب اس کو جو ہے وہ ایلیمنیٹ کرنے کے لیے اس پرابلم کو ہم نے جو ہے وہ جتنے بھی ٹاورز ہیں یا جتنے بھی ایسے سگنلز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جنریٹرز کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا، اس میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں نا، کہ کبھی جو ہے وہ تھیفٹ کا پرابلم آ جاتا ہے. ہمارے کچھ جو اس طرح کے ایریاز ہیں جو ٹرائبل ایریاز ہیں یا بلوچستان ہے KP کے، وہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ کبھی جنریٹرز کا پرابلم آ جاتا ہے، کبھی وہاں پہ تھیفٹ ہو جاتی ہے، کبھی وہاں پہ جو ہے وہ یہ فیول کا ایشو آ جاتا ہے. تو یہ تھوڑی بہت چیزیں چلتی رہتی ہیں. اچھا، دنیا بھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو مسئلے ہوتے ہیں ان کا کوئی حل ہی نہیں نکلتا، وہ ختم ہی نہیں ہوتے. جی، آج یہ مسئلہ کل وہ. اصل میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز اور کیپٹل اس طریقے سے نہیں ہے جتنے بڑے واسٹ اس پہ ہونا چاہیے. مگر یہ کہ اب جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے نا خاص طور پہ ڈیجیٹل پاکستان پہ توجہ دی ہے، اور ہر چیز ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں. تو جب آپ پورا ایک اپنا ایکو سسٹم چینج کرتے ہیں، ایک پورا ٹرانسفارم ہونے جا رہا ہے ایک ٹیکنالوجی بیسڈ پاکستان، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اچھا، ہمارے پاس ادارے موجود تھے، پالیسیز نہیں تھی، رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے، سیکیورٹی ایشوز ہیں بہت علاقوں میں، تو وہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے، وہ ایکو سسٹم پورا ایک طرح سے ٹرانسفارم ہونے جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اگلے 1 سے 1.5 سال میں یہ ساری چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. یعنی ٹرانسفارمیشن پیریڈ آپ دے رہی ہیں 1 سے 1.5 سال کا ہے، اس کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ بہتری آئے گی. پہلے ہی آ جائے گی، مگر یہ کہ اللہ بہت جو ہے وہ ہم ریپڈ سپیڈ سے جو ہے نا چیزوں میں آپ چینجز دیکھیں گی. اوکے، انشاءاللہ.